ہمارے ہاں توبہ کا ایک جو کلچر ہے وہ بالکل نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو کلچر ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ہم جوان ہیں، ہم درمیانی عمر میں ہیں، ہم بڑھاپے کی طرف ہیں، ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق بہت کمزور ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، ایک مضبوط تعلق مومن کی میراث ہے، یاد رکھیے۔ اس کا اس دنیا میں جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور مضبوط ایمان تحقق کے ساتھ اور بہت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ، دل بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی مسلمان ہو، اس کے تمام اعضائے جسم مسلمان ہوں، اس کی زبان مسلمان ہو، اس کے کان مسلمان ہو، اس کا دل و دماغ مسلمان ہو۔ ایمان جب آتا ہے تو وہ پورے انسان کے جسم کے اندر ایک خوشبو لاتا ہے۔ اگر وہ صرف خوشبو جو ہے وہ صرف دل میں رہے اور اس کا اثر جو ہے وہ انسانی اعضاء پر نہ ہو تو ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ انسان کی ہر وقت کی توجہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اس کی تمام ڈائریکشنز جب اللہ کی طرف ہوتی ہیں، پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ عبادت کے ذریعے سے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ پکڑتا ہے، یعنی اپنے کام جو ہے وہ یعنی ان ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ ایک تمثیل ہے، اس کو جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، وہ تو مجسم ہے ہی نہیں، اس کی ذات جو ہے وہ جسم نہیں ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں انسان کی سماعت بن جاتا ہوں، میں انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں انسان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ انسان جو ہے اس میں اتنی نفاست اور پاکیزگی اور طہارت آ جاتی ہے کہ وہ اس کے سارے اعضائے جسم جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا بھی ہے تو اللہ کی طاقت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ حدیث جبریل میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین آئے اور انسانی شکل میں آئے، رسول اللہ سے سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مقام فکنت بصرہ الذی یبصر بہ، کہ اللہ کی طاقت سے، یعنی دیکھتا تو انسان ہے لیکن اس دیکھنے میں اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے، اور یہ عمومی طاقت نہیں، یہ دیکھنے کی طاقت تو اللہ نے ہر کسی کو دی ہے نا، ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن اپنی ایک انتہا تک دیکھتا ہے، پردے کے پیچھے جو ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ دیکھتا تو ہے لیکن
سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن جب اس کی اسپیشل طاقت انسان کو مل جاتی ہے، وہ پردے کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پردے کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیوار یعنی دیوار کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیوار کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے فَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، یہ باریک نکتہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہم اللہ کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، اور لوگ ہوئے ہیں، عملی طور پر ہوئے ہیں لوگ، اور یہ مرحلہ آیا ہے۔ من حیث القوم جو ہے یہ ترقی اور یہ عروج، یہ عظمت، یہ بلندیاں ایسی ہی قوموں کو ملتی ہیں جو قومیں اس مقام پہ پہنچتی ہیں کہ وہ اللہ کی طاقت کے ذریعے سے اپنے تمام اعمال جو ہے وہ کرتی ہیں، وہ اللہ کو ایک فائنل پار کے طور پر دیکھتی ہیں کہ اللہ کرے گا تو کچھ ہوگا، اللہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی مضبوطی اور استحکام ہے۔